بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آپ نے یہ جو ویژولز دیکھے یہ سوات سے تھے اور اس میں جو مظاہرین ہیں تو وہ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے اور دہشت گردی نہ منظور۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے اور اس موضوع پر ہم نے جو مہمانان گرامی کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ان میں ہماری پہلی مہمان محترمہ فرزانہ علی صاحبہ ہیں جو کہ بیورو چیف ہے آج ٹی وی پشاور کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں عنایت اللہ خان صاحب جو کہ رہنما ہیں جماعت اسلامی کے اور سینئر صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ابھی پارلیمانی لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی میں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ضیاء الحق صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور پشاور میں ARY ٹی وی کے بیورو چیف ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرزانہ بھی آپ سے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ جو ویژولز آپ نے دیکھے اس میں بہت سارے لوگ آئے ہیں سوات میں اور یہ گزشتہ ایک مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ سوات کے عوام طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، اور بہت ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے اور جو حالات چل رہے ہیں اس پہ ہمیں اس ایشو کو مسلسل اپنی گفتگو کا، اپنی نیوز کا، اپنے انالیسس کا حصہ بنانا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے جب جس پر ظلم ہوتا ہے اور ظلم اس کی برداشت سے باہر ہو جائے اور وہ دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ آخر اٹھ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ہر وقت تو ایک انسان سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ دوبارہ بار بار اسی راستے سے گزرے جہاں پر کہ اس کو مارا جاتا ہے، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسرا، چونکہ میرا اپنا آپ کو پتہ ہے سسرال وہاں کا ہے، تو شموزئی کو آپ دیکھ لیں، ڈیڈہر کو دیکھ لیں، پھر سوات کے آپ دیکھ لیں، مین جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی ہمارا رہ رہا ہے۔ ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اب سچویشن پہلے سے مختلف کیوں ہے، کیونکہ جب میں پہلے جاتی تھی میں دیکھتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک FM ریڈیو تھا جس کے سحر میں سارے گرفتار ہو گئے تھے۔ ایون کہ میں اگر آپ اپنے فیملی کی بات بتاؤں تو بہت ساری بچیاں جو تھیں وہ ایک جی ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تھوڑا سا بجلی کے حوالے سے ڈسٹربنس ہوئی۔ سوات کے حوالے سے میرا کوشچن تھا آپ سے کہ جو عوام طالبان کے خلاف یا طالبانائزیشن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو حوصلہ کہاں سے ملا ہے اور یہ کیوں مجبور ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جلسے بھی کر رہے ہیں اور امن بھی مانگ رہے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، پیچھے جو تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، اور یہ اتنی دور کی تاریخ بھی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ ہے ان کا، جس میں انہوں نے یہ سارا کچھ برداشت کیا، سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی، اور 2009 اور اس سے پہلے کی جو سچویشن ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ اس وقت مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جب میں اس وقت اپنے لوگوں سے بات کرتی تھی اور جن لوگوں پر وہ ایک اندھا اعتماد کر کے اپنی جولری خواتین اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، پیسے وغیرہ دے رہی تھے، اور ہم ان سے جب پوچھتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ ایک، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ریلیجس فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس شہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور جس طرح ان کو پھر آگے پش کیا جاتا ہے وہ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہوا، لیکن اس نظریے کا پھر جو انجام ہوا وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ مالاکنڈ کے 25 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، وہاں پہ جو بچیوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے، کئی ایسی حقیقتیں ہیں جو ہم شاید ٹی وی سکرینز پر بھی نہیں بتا سکتے۔ سکول اڑائے گئے، بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا، کئی لوگ مارے گئے اس سارے معاملے میں، اور پھر ایک جو تباہی آئی وہ اکانومی کی آپ دیکھیں۔ مجھے یاد ہے، آپ بھی ظاہر ہے آپ تو میرے سے بھی زیادہ ادھر پروگرام کر چکے ہیں، آپ دیکھتے تھے کہ وہ سیب کے، آڑو کے بھرے ہوئے باغ وہ تباہ ہو گئے۔ کتنا مطلب ایک ایسا نقصان ہے جس کا بیان مشکل ہے۔ وہ انہوں نے دیکھا، پھر اس نقصان کے پیچھے کے حقائق بھی ان کو پتہ چل گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب ان کو پتہ ہے، اب وہ کہتے ہیں، میں اگر کہہ دوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نامعلوم نہیں رہا، ہمیں اپنا دشمن پتہ ہے اور ہم اب اس کا دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پہاڑوں پر جو سائنز دکھائی دیے تو وہ فٹافٹ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں پھر سے پش کریں، انہیں واپس بھیجیں، یہ ادھر نہیں آ سکتے۔
تو یہ میرا خیال میں ایک کریج ہے اور یہ لوگوں میں اب ہونی چاہیے. اور لوگ واقعی آ گئے تھے آپ کے خیال میں, طالبان آ گئے تھے اور وہ لڑنے کے اس موڈ میں آئے تھے یا نیت سے آئے تھے سوات؟ یہ ابھی ہم ایک بریفنگ میں ہو کے آئے ہیں جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے, کوسچن بھی میرے ذہن میں وہی تھا. بیرسٹر صاحب کہتے ہیں, انہیں بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ تو ویسے ہی آئے تھے تیمارداری کے لیے, کوئی اپنے گھر وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا. وہ لوگ تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے اور سردار صاحب کو ویسے ہی مار دیا. جی مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی طرف سے ایکسیپٹنس آتی ہے کہ بھئی جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا ہم ان سے تو بدلہ لیں گے, باقی آپ دیکھ لیں آپ کے اور ہمارے درمیان جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو دیکھیں یہ باتیں ہیں, اس میں ایسے نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو لوگ آئے تھے تو وہ بالکل باقاعدہ قبضے کی نیت سے آئے تھے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ قبضے کی نیت سے آئے تھے. سیف صاحب کے بقول وہ قبضے کی نیت سے نہیں آئے تھے, لیکن اس کے بعد جو 2 واقعات ہوئے اور اس کی ذمہ داری بھی اگر قبول کی جاتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ تو ملک ادریس پر حملے کی ذمہ داری ان لوگوں نے قبول کر لی, لیکن ملک لیاقت پر جو حملہ ہوا تھا یا انہوں نے نہیں کی, لیکن ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے, ایک اور لاش بھی ملی تھی. تو جو ایک چیزیں ان کی طرف سے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری مخبری کی تھی یا جنہوں نے ہمارا نقصان کیا تھا ہم ان کے ساتھ بدلہ لیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پھر ایک کلیش کی صورتحال بن رہی ہے. تو اگر وہ یہاں پر اپنے ٹارگٹس کے پیچھے آتے ہیں تو یہ تو کلم کلہ اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہے. آج کی آپ ان کی پریس ریلیز آپ کہیں جو بھی کہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, اس میں بھی بڑی مبہم سی باتیں ہیں. پریس ریلیز کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے پوچھا, میں عنایت اللہ خان سے بھی یہی کویسچن میں کروں گا کہ سوات میں طالبانائزیشن کی واپسی کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. آپ کی سینیٹر مشتاق صاحب بھی وہاں پر گئے, انہوں نے وہاں پر تقریر کی, انہوں نے بھی ان خدشات کا اظہار کیا. تو یہ خدشات کیوں ہیں سوات میں طالبانائزیشن کی واپسی کے حوالے سے عوام میں؟ دیکھیں سوات میں اور پورے ملاکنڈ ڈویژن میں اور سابقہ فاٹا کے اندر تشویش ہے, صرف سوات کے اندر نہیں ہے کہ یہاں بدامنی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اور سوات سے پہلے دیر میں واقع ہوا تھا, اس سے پہلے تو باجوڑ میں واقع ہوئی تھی, باجوڑ سے پہلے تو وزیرستان میں واقع ہوئے تھے. ہمارے وزیرستان کے اندر ہم اپنا ایک صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ اسد اللہ شاہ جو کہ الخدمت کے صدر تھے, اس کو شہید کر دیا گیا. اور یہ واقعات جو ہے پے در پہ گزشتہ 6 مہینے سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور خود ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو فگرز ہے وہ بھی تشویشناک ہے. آپ جب پرائیویٹلی پولیس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہوم والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ آپ ہم سے زیادہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بے جا تو نہیں ہے, یہ تشویش بے جا تو نہیں ہے. اور اس وجہ سے تو لوگ صرف سوات میں نکلے ہیں, جو بھی خیبر ایجنسی کے اندر لوگ نکلے تھے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے. اس سے پہلے میدان کے اندر لوگ نکلے تھے, اس سے پہلے وزیرستان کے اندر لوگ نکلے تھے, اس سے پہلے باجوڑ کے اندر لوگ نکلے تھے. تو یہ صرف سوات میں تو نہیں نکلے ہیں, سوات میں تھوڑی زیادہ وہ شو کی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سوات زیادہ سفر کیا ہے سوات میں 2010 8 اور 11 کے اراؤنڈ جو ہے زیادہ 2008 سے آنورڈ اور 2007 سے اللہ کے حوالے سے ان کا تعلق بھی چونکہ ہاں وہ بڑا, اور سوات میں زیادہ ایکسیپٹنس ملی تھی ان کو. سوات میں زیادہ لوگ ہیں اور اکراس دا بارڈر بھی جو لوگ ہیں افغانستان کے اندر اس میں بھی سوات کے لوگ زیادہ ہے. ظاہر سوات کے اندر تھوڑی زیادہ سینسٹیوٹی ہے, لیکن پوری ملاکنڈ ریجن کے اندر سینسٹیوٹی ہے, پوری سابقہ فاٹا کے اندر ایک سینسٹیوٹی ہے, اور لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے اور جنون تشویش ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امن قائم ہو گیا, ٹورزم چل پڑی ہے, اکانومی چل پڑی ہے, لوگ سیٹلڈ ہو رہے ہیں, اور آل آف اے سڈن جو ہے آپ کو پتہ ہے جو ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو پوری اکانومی اس کے نتیجے میں بیٹھ جاتی ہے. وہاں سے لوگ نکلنا شروع کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سوات کے تو ایم پی ایز اور وزراء بھی نہیں جاتے ہیں, وہ اسلام آباد پشاور ہوتے ہیں, پشاور کے دفاتر کے اندر بھی نہیں ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ملنے کی آپ کوشش کریں آپ کو نہیں ملیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی قیادت ہے سوات کے حوالے سے ضلعی قیادت ہے جو ان کے وزراء ہیں تو وہ اپنے علاقوں میں نہیں جاتے؟ بہت کم جاتے ہیں. اچھا, جاتے بھی نہیں, یعنی تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے نہیں جاتے؟ میرا خیال ہے کہ وہ خوف کی وجہ سے نہیں جاتے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو تھریٹس بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کنفرم تو نہیں ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھتہ دیتے ہیں. یہ تو اسمبلی کے اندر آپ نے سردار حسین بابک کو سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا علی خان صاحب کا بھی, انہوں نے بھی کہا تھا, لیکن آج کل دیکھیے کل ایک آپ کے اپنے نیوز آؤٹ لیٹس کے اندر ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے مردان کا کہ جو عاطف خان کو تھریٹ دیا گیا ہے, اور پھر انہوں نے جیو پہ بھی خبر چلی ہے اور باقی
میڈیا ہاؤسز نے اس کو چلایا ہے. صحیح. تو یہ تھریٹس, اور لوگوں کو کچھ تھریٹس اخبارات کے اندر نہیں آتے ہیں, لیکن سی ٹی ڈی کے اندر نام باقاعدہ بتا دیجیے کہ فلاں جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. افغانستان سے فون آتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ خدشات صحیح ہیں؟ یعنی جو لوگ سواد مراد سعید اگر وہاں پہ احتجاج, لیکن مراد سعید کو خدشہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے. مراد سعید تو حکومت ہے, مراد سعید کے ساتھ تو امن و امان ہے. یہ تو ڈرامہ ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں تو وہ درست ہے نہیں, وہ ڈرامہ ہے یار. اس کو تو ایکشن لینا چاہیے. اس کو بیان کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو سوشل میڈیا پہ انٹرویو کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو, اس کی تو حکومت ہے, اس کے ساتھ تو پولیس ہے, اس کے ساتھ تو فوج ہے, ان کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ ہی مطلب اس سے وہ ایکٹ کرے گی. صحیح. اچھا ضیاء صاحب, آپ سے بھی یہی کویسچن ہے میرا کہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں سوات کے حوالے سے, پورے ملکنڈ کے حوالے سے, بلکہ ابھی تو عنایت صاحب کہہ رہے ہیں کہ باجوڑ, وزیرستان, دیرو, یعنی پورے اس بیلٹ میں بدامنی ایسا لگ رہا ہے کہ بدامنی دوبارہ آ رہی ہے. مراد سعید صاحب کی جو انہوں نے ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں سوشل میڈیا پر, تو اس حوالے سے آپ کا کیا اس پہ انالیسز آپ کی کیا ہے؟ سوات کیا واقعی سوات میں دوبارہ طالبان آ رہے ہیں؟ بیرسر سیف صاحب اس سے انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, کوئی نہیں آ رہا, نہ کوئی آ سکتا ہے. تو اصل سچویشن کیا ہے وہاں پہ؟ تو ابھی آپ نے جس طریقے سے یہ امن ریلی دکھائی ہے جی, اور اس میں جس طریقے سے لوگ نعرے لگا رہے تھے امن کے اور سفید جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے, جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوات کے عوام کو سلام پیش کرنا چاہیے. سوات کے عوام, عنایت بھائی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, لیکن سوات کے عوام نے وہ کر دکھایا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں کر پا رہی تھی, جو ہماری ریاست نہیں کر پا رہی تھی, سوات کے عوام نے ان کو جگایا ہے, اور سوات کے عوام نے ان کو اس الرٹ کے حوالے سے جھنجھوڑا ہے. ورنہ دیکھیں اس وقت ہماری جو قیادت ہے, سیاسی قیادت, ابھی عنایت بھائی کی آپ نے بات سن لی, عنایت بھائی سے آپ نے کویشچن کیا کہ جی وہ وہاں پر جو سیاستدان ہیں صوبائی حکومت کے یا وفاقی حکومت کے نہیں آ رہے ہیں وہاں پر, ہم نے دیکھے ہیں, لیکن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ منقسم ہے. جی, تو لوگ نکلے ہیں, یہ لوگوں کے نکلنے کے لیے ضروری نہیں تھا, یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ اس کو جو ہے تو آگے بڑھنا چاہیے تھا, اور اس کو لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے, پھر ہمارے ریاست کو اعتماد میں لینا چاہیے. تو چونکہ اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے, اکانومی خراب ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کراچی سے لے کے بلوچستان, خیبر پختونخوا تک خراب ہے, اس پر کوئی یکسوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. حالانکہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان بن چکا ہے, اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, وہ نہیں نظر آ رہا ہے. تو یہ لوگ اس لیے نکلے ہیں, لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ 2004 میں ایک ریڈیو اسٹیشن شروع ہوتا ہے, وہ پھر ریڈیو اسٹیشن جو ہے تو 2007 تک تقریباً اس کے سوات کے 60% علاقے میں مولانا فضل اللہ جو ہے تو اپنی رٹ قائم کر چکا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس قسم کی وہاں پر صرف سوات میں 2007 سے 2009 تک 60 بلین روپیز کا جو نقصان ہوا. پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پر کس طریقے سے 2008 اور 2009 میں امن معاہدے کیے گئے, اے این پی نے جو 21 نکاتی معاہدہ کیا گیا, تو لوگوں نے دیکھا کہ ان امن معاہدوں کی وجہ سے ان کو تحفظ نہیں ملا ہے, بلکہ وہ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح خواتین, بچے اپنے جو گھر چھوڑ کر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے. تو یہ وہ سارا ایک منظر تھا, جس طرح کہ فرزانہ بی بی نے بھی کہا کہ یہ سارا ان کے سامنے ایک منظر تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ نکلے ہیں اور لوگ چیخے ہیں, کیونکہ ان کے اسکول تباہ کیے گئے ہیں, ان کے ہسپتال تباہ کیے گئے ہیں, اور ان کو ابھی نیکسٹ اپنی جنریشن کا خطرہ ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ منقسم ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت جو ہے تو ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہے, کوئی ان کی یکسوئی نہیں ہے, اور ان کی ہماری ریاست کی بھی یہ ذمہ داری ہے, ریاست بھی منقسم ہے. اب دیکھیں جب سے طالبان حکومت آئی ہے, آج رپورٹ آئی ہے کہ طالبان حکومت افغانستان میں آئی ہے, پاکستان میں 51% جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کتنی تشویشناک صورتحال ہے, اور اس تشویشناک صورتحال میں جب یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں, بات چیت کیا ہے جی کہ آپ واپس آئیں, یہ تو پہلے بھی تھا نا, 3Ds تھے, ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری, لیکن وہ تو نہیں ہوئی نا. تو اسی بات چیت کے تناظر میں جب یہ لوگ آنا شروع ہوئے تو ان کو تحفظ دیا گیا. ہمارے مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہمیں سوات میں کچھ لوگوں کی موومنٹ نظر آئی ہے. بھئی کیوں نظر آئی ہے؟ یہ ہماری جو بارڈ لگی ہوئی ہے, ہماری جو سرحد ہے, یہ کس لیے ہے؟ آیا ہم نے کہا تھا جی آپ آئیں گے, آپ یہاں پر آ کر رجسٹرڈ ہوں گے,
اور آپ آ کر ایک پرامن شہری کی طرح پاکستان کے قانون کا احترام کریں گے. ہم نے تو یہ ہماری ریاست نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے نا اسلحہ اٹھائیں گے اور اسلحہ اٹھا کے لوگوں کو زخمی کریں گے. اچھا وہاں پر جو واقعہ ہوا, جو ڈی ایس پی پر حملہ ہوا, جو کہ آرمی کا جو ہمارا افسر ہے وہ وہاں پہ یرغمال بنایا گیا, تو کون پوچھے گا اس کا؟ کون آ کر ریاست یہ ریاست ہے نا. اور پھر ریاست کہے کہ جی نہیں وہ بس وہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے تھے, اب وہ واپس چلے گئے. ہمیں جو خبریں آتی ہیں سوات کے حوالے سے بھی بیرسٹر سیف صاحب کی پریس کانفرنس ہے, انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے, لیکن صوبائی حکومت کی ترجمان کی حیثیت سے انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت نمائندہ ریاست یہ کہہ رہا ہوں. تو اس پورے صورتحال میں صوبائی حکومت کدھر ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ یا تو ہونا ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, جی عام لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, وہ تو صوبائی حکومت ہے. اب بتائیں کہ صوبائی حکومت اور یہاں پہ جو یہ ٹیررزم کے واقعات ہیں, ٹیررزم کون دیکھتا ہے؟ ٹیررزم بارڈر کون دیکھتا ہے؟ بارڈر تو وفاقی حکومت دیکھتی ہے نا. پھر یہ پھیلا ہوا ہے, یہ صرف ایک سوات تک تو نہیں ہے, پھر قبائلی جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی ہے, پھر اس کے اثرات جو ہے تو ہمیں دوسرے علاقوں میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو جب تک, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایک, اور یہ ایک پالیسی کے تحت ہوا. دیکھیں جب انہوں نے مذاکرات شروع کیے تھے تو ہماری جو وفاقی وزیر ہے مریم اورنگزیب, اس نے اس کی تصدیق کی تھی کہ ہاں جی مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کے حوالے سے ہم کوئی لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس قسم کی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ مذاکرات کے والے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اونرشپ وفاقی حکومت کی زیادہ بنتی ہے. صوبائی حکومت تو مطلب ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں ہماری پولیس تو وہاں پر گئی ہے نا, اور پولیس زخمی بھی ہوئی ہے. تو یہ مطلب حفاظت اور امن و امان کی صورتحال تو صوبائی حکومت کی ہے. لیکن جب تک کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, اور یہ ایک پیج پہ نہیں ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ابھی عنایت بھائی سے آپ نے جب سوال کیا تو عنایت بھائی کو چاہیے تھا کہ وہ بتائے کہ جی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے, ہم آگے بڑھے نا. ہم ایک دوسرے پہ جو ہے تو الزامات لگانا شروع کر دیں گے, جی وہ آیا اور یہ نہیں آیا. سب وہ وہاں پر جا رہے ہیں, یہ سب لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک ہم سب لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, اور یہ سوات کے عوام نے دکھایا ہے, اور یہ جو مظاہرہ ہے یہ سول سوسائٹی اٹھی ہے, اور اس سول سوسائٹی کے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا پوری ایک تحریک شروع ہوئی ہے, اور وہ تحریک پورے قبائلی علاقے تک گئی ہے, اور وہاں پر پھر سارے مظاہرے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک نے جو ہے, جو لوگ یہاں پر کچھ غلط نیت سے آئے بھی تھے اور وہ چلے گئے ہیں, تو اس تحریک کا زور ہے. اس حوالے سے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں تیمارداری کے لیے آئے تھے یا پتہ نہیں کس مقصد کے تحت آئے تھے, تو اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ہمارے پاس ایک ساٹ ہے تحصیل میر, اس حوالے سے تو یہ پروڈیوسر صاحب آپ ہمیں وہ ساٹ چلائیے گا, اس کے بعد پھر ہم اس پہ انالیسس اس کے حوالے سے کریں گے کہ جو میئر صاحب ہیں ان کے جو مطالبات ہیں تو وہ صوبائی حکومت سے کیا مطالبات ہیں ان کے, اور وہ فوج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ ساٹ چلائیے گا. دا واپس وباسي خپل سرحدونو ته دي, دلته زموږ پولیس شته, دلته زموږ پولیس شته, په پولیس کې سی ټي ډي شته, ډیلیټ شته, هر قسمه موجود دي. نو چې دا موجود دي دوی دلته دي, موږ به سره شانه بشانه یو, زموږ د قوم خلک دی. ټیک ده, دا شی به الله به خیر کړي. تاسو زه خپل سرحدونه ساتئ, هندوستان برابر دی, موږ پوه شو دغه خلک پوه. جی ناظرین, آپ نے یہ کلپ دیکھا, یہ پشتو میں تھا, لیکن اس کے حوالے سے میں یہ جو باتیں میئر نے کی ہے, تحصیل میئر ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کے بھائی بھی ہیں, انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ سوات میں ہمارے پولیس, یہاں پہ پولیس فورس ہے تو اس حالات کو کنٹرول کر سکتی ہے اور فوج چلی جائے سوات سے. تو آپ کے خیال میں یہ ذمہ دارانہ بیان ہے یا غیر ذمہ دارانہ ہے, یا کیا پولیس ہماری ٹی ٹی پی یا ملیٹنسی کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا ذمہ دارانہ بیان ہے یا نہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں پچھلے چند ایک مہینے میں کون سا پولیٹیشین جو ہے وہ ذمہ دارانہ بیان دے رہا ہے, اور خصوصاً جو اس وقت پاکستان کو سچویشن درپیش ہے, جو مسائل درپیش ہیں خاص طور پر معاشی یا داخلی دونوں طرح کے,
اس میں آپ دیکھیں کہ کون سا پولیٹیشین ہے جو کہ ذمہ دارانہ بیان دے رہا ہے. سب اپنی سیاست کر رہے ہیں, سب اپنے مفاد کے آگے آ رہے ہیں. اب جن صاحب کا آپ نے ساٹھ چلایا ہے, ان کے بارے میں تو یہ بھی ایمل ولی نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بالکل ایمل صاحب نے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے. صحیح ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے بھی بتا دیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اور اب پھر وہ جس دن کی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے اور وہ امن کے لیے آواز اٹھا رہے تھے اور نعرے آپ نے سنائے ہیں, وی وانٹ جسٹس, دہشت گردی نامنظور, یہ باتیں ہی کر رہے تھے نا. اس وقت پی ٹی آئی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی تھی. پھر پی ٹی آئی اپنا شو ایک علیحدہ طریقے سے کر رہی ہے. مجھے یہ نہیں کہنا کہ خیبر پختونخوا ضیاء صاحب نے وضاحت کی ہے اس کی, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا کے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ہیں, اور وہ جو ہے اپنے آپ کو یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ریاست کا نمائندہ ہوں. یا تو پھر آپ یہ پوسٹ چھوڑ دیں یا پھر آپ جو ہے صحیح طریقے سے اسی پوسٹ کو فالو کریں. اور یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ ڈرامہ کہ مراد صحیح صاحب ادھر آ جاتے ہیں کہ جناب ایسا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا ہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنی سرحدوں پر واپس چلے جائیں اور ہمارے پاس پولیس موجود ہے. پولیس کی تو یہ حالت ہے کہ آئی جی پی صاحب شکر الحمدللہ کہ کل نظر آ گئے سوات میں, اور وہ آ کے جناب کیا کہہ رہے ہیں, آج آ گئے سوری, اور وہ آ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ڈرائیور تھا اسکول وین والا معاملہ ہوا اس کو غیرت کے نام پر قتل پر جوڑ دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ واقعہ ٹیررزم نہیں تھا, ٹیررزم نہیں تھا. اس سے پہلے بھی وہ جو ایک باپ بیٹے والا واقعہ ہوا ہے اس کو بھی کرمنل ایکٹیویٹی آپ نے کر دیا ہے. میں صرف ایک سوال ہے میرے ذہن میں جو بار بار آ رہا ہے, آج آپ پریس ریلیز اٹھا کے ان کی دیکھ لیں یا پیغام جو بھی آیا ہے وہاں سے کالعدم تحریک طالبان سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو ادھر ہی ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں, ہم تو پاکستان میں ہی ہیں. تو مطلب آپ کیا کر رہے ہو اتنی تضادات ان چیزوں میں؟ جب آپ اس تضادات کا شکار ہو تو یہی وجہ ہے کہ وہ جلوس, وہ جلسے جو وزیرستان میں نکلا کرتے تھے اور آپ اور ہم ان کو نہیں دکھا سکتے تھے, وہ آوازیں ہم نے دبانے کی کوشش کی, وہ آوازیں اب سوات میں آ گئی. یہاں میرا ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے کہ کیا ہم ان آوازوں کو دکھانا چاہتے ہیں یا پھر کیا ہم دکھانا چاہتے ہیں یا وہ دکھ گئے؟ یہاں پہ بھی ایک شک ہے. ہمیں مجبور کیا, نوازوں نے ہمیں مجبور کیا, اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو سوشل میڈیا پہ تو ویسے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک صاحب میں نے ان سے پوچھا, یہ کوسچن آف دا ریکارڈ اگر آپ ٹی وی پہ کہیں گے تو پوری دنیا کو پتہ چلے. خیر اس کو چھوڑ دیں. خیر یہ اس حوالے سے یہ ہے کہ بیرسر سیف صاحب جو ہمارے ترجمان ہیں صوبائی حکومت کے, اور وہ ان مذاکرات میں بحیثیت نمائندہ ریاست یعنی پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں ان مذاکرات میں. انہوں نے کل ایک اپیل کی تھی ٹی ٹی پی کو کہ آپ اپنے لوگوں کو افغانستان واپس لے جائیں. تو ان کے جواب میں آج ٹی ٹی پی کا جو پریس ریلیز آیا, بلکہ جواب آیا ان کے اپیل کا, اس پہ آپ کے مجھے کمنٹس چاہیے کہ کیا انہوں نے مان لی ہے بیرسر صاحب کی بات اور یہ ٹی ٹی پی کے لوگ چلے گئے ہیں یا چلے جائیں گے؟ اب آپ دیکھ لیں نا, آپ نکال لیں اور یہاں پہ چلا لیں اور اس کی تیسری لائن مجھے پڑھ کے سنا دیں. وہ تیسری لائن اور چوتھی لائن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہی تھے. تو میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ کنفیوژن کیا ہے. پہلے تو آپ سیاسی لوگ, آپ ادارے وہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یا مورال کے لیے اپنے لوگ کے لیے کہیں گے, لیکن یہاں تے تو نہیں. اچھا تو پھر ہم بھی پولیٹیکل سکورنگ کر رہے ہیں. ہم کا مطلب ہم آپ اور میں نہیں, حکومت سیاستدان بھی پولیٹیکل سکورنگ کر رہے ہیں اور بیچ بیچ میں سے جو عوام ہے وہ مارے جا رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کلیئر ہونا پڑے گا کہ بینگ اے گورنمنٹ, چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہے, چاہے وہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کون کر رہا ہے اور سرحد کس کے ذمہ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ہم بعض اوقات بڑے دعوے کر دیتے ہیں کہ جی وفاق تو یہ نہیں کر رہا, وفاق تو وہ نہیں کر رہا. وفاق کے پاس ہوتا کیا ہے؟ خان صاحب جیسا وزیر اعظم جس کو ہم ایک مضبوط اور نڈر بندہ کہتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے کہ میں بہت مضبوط نہیں. میں عمران خان نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں مضبوط تھا. اچھا یہ سوات کے حوالے سے چلے, سوات کی بارڈر تو نہیں لگتی نا افغانستان, سوات کا بارڈر افغانستان کے ساتھ تو نہیں لگتا. سوات کا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا, لیکن آپ جغرافیہ کی سچویشن جا کے ادھر پیچھے سے دیکھیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں.
نہیں وہ تو بارڈر تو ہے نا، لیکن سیٹل علاقے میں سے گزر کر آ رہے ہیں نا. آپ کا میئر تو اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ویزے کس نے لگا کے دیے. صحیح. مطلب اب میئر تو ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ ہماری پولیس مقابلہ کر سکتی ہے، دوسری جانب کہتے ہیں کہ نہیں فوج کو یہ اس حوالے سے ان کے حوالے سے بھی تو بہت زیادہ کنفیوژن ہے. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کنفیوژن ہر جگہ ہے کہ انہوں نے بارڈر کہاں سے پار کیا، بارڈر کیسے پار کیا، کیونکہ جو فینسنگ کی گئی ہے وہ ہم نے جا کے دیکھی ہے، آپ نے بھی جا کے دیکھی ہے، کئی لوگوں نے جا کے دیکھی ہے، سب نے جا کے دیکھی ہے. اس پہ کتنا پیسہ لگایا گیا ہے اور کتنی مضبوط فینسنگ کی گئی تھی. اس کے باوجود کوئی آ جاتا ہے اپنے مامے اور چاچے کو پوچھنے کے لیے، بہن اس کی کینسر کی مریض تھی، اس کی تیمارداری کے لیے آ گئے، پھر آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ہم سمجھے نہیں اور یہ ہو گیا. مطلب یہ بچوں والی باتیں ہیں، اس کو نہ کریں. قوم دیکھیں، ہم نے آرمی پبلک اسکول میں اپنے بچے کھویا ہے، یہ ہم نے پچھلے کچھ مہینے پہلے جامعہ مسجد میں کیا نقصان کیا ہے اپنا. ہر وقت ایسے ہی ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا. ابھی ان کو کلیئر ہونا پڑے گا، کلیئرٹی آنی چاہیے. کنفیوژن سے قوم مزید کنفیوژن میں جا رہی ہے. اچھا عنایت صاحب، آپ سے بھی یہ کویسچن ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب نے ٹی ٹی پی جو قائداعظم ہے ان کے ساتھ ریاست کی لڑائی چل رہی ہے، ان کو اپیل کی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو واپس افغانستان لے جائیں یا ان کو بلا لیں افغانستان. تو آپ کے خیال میں یہ اپیل جائز ہے ایک حکومت یا ایک ریاست کی جانب سے ایک گروپ کو؟ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر سیف کے جو بیانات ہیں وہ سارا کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ اس وجہ سے کلیئر نظر نہیں آ رہی ہے. بیرسٹر سیف جو ہے وہ عجیب غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی ان کو اپیلیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جس واقعے کو ہم اون کریں گے تو آپ سمجھے کہ وہ ہم نے کیا ہے، جس کو ہم ڈس اون کریں گے تو وہ نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے. امن و امان بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے، اس کو لیڈ کرنا چاہیے. اور پولیس پہ بڑا انویسٹمنٹ ہوا ہے گزشتہ 10-15 سالوں کے اندر، اور پولیس کی کمپیٹنسی بلڈ ہوئی ہے. پولیس کو لیڈنگ رول دینا چاہیے اور آرمی نکلنی نہیں چاہیے. آرمی کو پولیس کے ساتھ مل کے اس حالات کو کنٹرول کرنا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ سوات سے فوج کو نہ نکالا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی جو ہے سویلین جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ان کے ماتحت امن و امان کی بحالی کے لیے کام کرے، کیونکہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے بنیادی طور پہ امن و امان کی بحالی انہی کی ذمہ داری ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ضیاء الحق بھائی نے کہا کہ سیاسی لیڈرشپ سامنے نہیں آ رہی ہیں. سوات کے اندر جتنی بھی ایونٹس ہوئے اس میں سب پولیٹیکل لیڈرز پارٹیز کی لیڈرشپ موجود تھی. لوور دیر کے اندر ہماری اپنی لیڈرشپ موجود تھی، باڑہ میں موجود تھی، باجوڑ میں موجود تھی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 18 تاریخ کو ہم نے اناؤنس کیا تھا ایک پشاور کے اندر پریس کانفرنس کے اندر کہ جماعت اسلامی ملاکنڈ ڈویژن کی جتنی بھی مسائل ہے جس میں سر فہرست امن ہے، پھر ہمارے ٹیکسیشن کا ایشو ہے، ہمارے جنگلات کی ایشوز ہیں، ہمارے شاہراہوں کی ایشوز ہیں، ہماری دیگر ایشوز ہیں، ان ایشوز کے اوپر پوری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرے گی. ہم اس کو لیڈ کریں گے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام ایلڈرز کو ایک بینر تلے جمع بھی کریں گے. تو ہم نے تو باقاعدہ اناؤنس کیا ہوا ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، ہم اس کو اون کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میسج ملا ہے، مجھے پوری سچویشن کے اندر ایک ہوپ نظر آ رہا ہے. میں مایوس نہیں ہوں، یعنی اس سچویشن کے اندر میں ایک بات پوزیٹیو نوٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں مایوس نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2007-8 نہیں ہے، یہ 2022 ہے. ہمارے پڑوس میں اس وقت امریکہ نہیں ہے. اس قسم کی وار کی یہاں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن پڑوس میں طالبان کی حکومت تو ہے. میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کہ یہاں کلیئرٹی ہے، عوام کے اندر کلیئرٹی ہے اور عوام نے کلیئر میسج کمیونیکیٹ کیا ہے، کلیئر میسج کمیونیکیٹ کیا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو عوام ہیں خیبر پختونخوا کے یا پاکستان کے، وہ طالبانائزیشن نہیں چاہتے. اس وقت ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو میسج چلا گیا ہے وہ بڑا کلیئر اور واضح ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ جب عوام کی بڑی طاقت جو ہے وہ تقسیم نہ ہو اور اس کا کلیئر میسج چلا جائے کہ ریاستی ادارے اس آواز کو اگنور کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طاقتور اداروں کو آواز کو اگنور کریں گے. اچھا ضیاء صاحب، آپ سے یہ جو بیرسٹر سیف صاحب کی جانب سے اپیل کا مسئلہ ہے، کل سے وہ ہمارے ٹی وی چینلز پر چل رہا ہے. انہوں نے کل اپیل کی، آج اس اپیل کا جواب آ گیا ٹی ٹی پی کی جانب سے. تو میڈم نے تو اس پہ بات کی. آپ کے خیال میں اپیل کا جو جواب آیا ہے اس کے بعد پھر آج بیرسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو جواب آیا ہے تو اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں.
تو کیا وہ جواب خیر مقدم کے قابل تھا؟ اس میں کوئی ہوپ ہے؟ جس طرح نائر صاحب کہتے ہیں کہ عوامی جو رد عمل ہے تو اس حوالے سے ان کو ہوپ ہے، تو ٹی ٹی پی کے جواب سے آپ کو کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، آپ نے صرف بیرسٹر سیف کو پکڑا ہوا ہے، نہیں، آپ وزیر داخلہ جو ہے نہیں سر، اس ہمارے پورے رانا قصے میں ثناءاللہ، صحیح رانا ثناءاللہ صاحب میری کچھ کر ہی بات نہیں سنیں، رہے، وہ میری تو بات آرام سے ادھر میری بات سنیں، وہ تو وہاں پہ دیکھیں احتجاج میری بات کنٹرول سنیں نا، کرنے کے لیے میری بات کنٹینر لگا رہے ہیں میری صاحب بات بعد میں۔ سنیں، میری بات سنیں، مطلب ہے کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ تو آپ نے رانا ثناءاللہ کا کراچی میں اسٹیٹمنٹ سنا تھا سوات کے حوالے سے، جس نے کہا سوات میں تو کچھ بھی نہیں، وہ تو بالکل ہمارا وزیر داخلہ جی کل ہمارا وزیر دفاع قومی اسمبلی میں جو بیانات آئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کے جو بیانات آئے ہیں، تو دیکھیں وہ کس قسم کی ایک تقسیم کیا وہ اظہار کر رہے ہیں، وہ مطلب اپنے اداروں پہ ہی جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو بیرسٹر سیف تو کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اس وقت جو ریاست کے ادارے ہیں اور جو وفاقی ادارے ہیں اور انہوں نے جو مشترکہ ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کا میں ایک ترجمان ہوں، جس کی وجہ سے نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں کوارڈینیٹر ہوں، اور اس طرف سے جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں وہ ہیں، اور ادھر یہ خود ان کی تو یہ کوارڈینیشن سے یہ چل رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک کنفیوژن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ واقعات اور پولیس کے رول پہ آپ بات کر رہے ہیں، پولیس نے ہماری بہت قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پولیس کے جنہوں نے کہ شہادت قبول کیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے سینکڑوں لوگ شہید، ہماری فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں سوات کی، ہمارے عام عوام نے بہت، سب سے زیادہ ہماری عام عوام نے قربانیاں دی ہیں۔ اور دیکھو اس میں جو ہے نا پورے وار آن ٹیرر میں $126 بلین کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے، 83,000 لوگ اس میں جو ہے تو اپنی جان سے جو ہے تو انہوں نے بالکل جان سے گوائی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم بلیم گیم نہیں کرنے چاہیے، ہمیں بلیم گیم اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر کنفیوژن ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جو واقعہ ہے جس میں کہ آرمی کا بندہ اور پولیس کا بندہ کس لیے گئے تھے، جی ان کو پتہ چلا تھا نا کہ وہاں پر کوئی ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں کہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں تو ان کے پیچھے گئے ہیں نا، بالکل۔ تو یہ ان کی تو بتاتے ہیں کہ ہماری پولیس کے اندر جو ہے تو ہمت ہے، وہ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد واقعہ کیا ہوا، اس کے بعد ریاست نے کیا کردار ادا کیا، اور ادھر سے جب یہ خبریں آتی ہیں کہ جی ہمارے ایک نیگوسیشن ہو رہی ہے، اس نیگوسیشن میں 30 بندے ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو، تو کلیئرٹی نہیں ہے نا۔ اور پھر آپ بھی افغانستان میں تھے، میں بھی تھا، فرزانہ بی بی بھی افغانستان میں تھی، ہم وہاں پر دیکھتے تھے، کیا نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہ ہمیشہ وہ یہی بات بتاتے تھے کہ جی ایک تو ہم اپنی زمین کو کسی پاکستان کے حوالے سے تو بالکل بھی دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے دیں گے، اور جو یہاں پر گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں صلح صفائی کریں۔ تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایکچولی یہ طالبان حکومت اپنے اوپر سے ایک ذمہ داری ختم کر رہی تھی، کیونکہ بلیم ان پہ آ رہا تھا کہ پاکستان پہ ان پہ آ رہا تھا شو کہ جی یہاں پر طالبان حکومت آئی ہے، ہم نے یہاں پر بغلیں بجانا شروع کر دی کہ جی ہمارے پڑوس میں جو پاکستان کے دوست سوچ رکھنے والی ایک ملک آ گئی، اس کے باوجود ان کی حکومت کے باوجود پاکستان کے علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں، اور یہاں پر ٹیررزم کے واقعات ہوئے، ہمارے فوجی جوان جو ہے تو اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ایک شدت اٹھی نا، اس میں ایک تنقید بھی آئی کہ یہ کیا واقعات ہوئے، تو پھر یہ آپ دیکھیں اس کے تناظر میں دوبارہ یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جب تک کہ کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت تک پولیس بھی آپ کی کوئی رول نہ ادا کر سکتی، پولیس بالکل اکوپڈ ہے، پولیس بالکل یہ کام کر سکتی ہے جیسے کہ ناظم صاحب نے کہا یہ کر سکتی ہے، لیکن آپ کلیئرٹی تو دیں نا، آپ کلیئرٹی نہیں دیں تو پولیس کیسے کردار ادا کرے گی؟ یہ ناظم کیوں کہیں، یہ تو صوبائی حکومت کہیں۔ میں بریک کے بعد لوگوں کی آواز ہے نا، لوگوں کی بالکل آواز ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ میں چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس کے بعد آئیں گے اس پہ۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ طالبانائزیشن سوات میں دوبارہ لا کر پی ٹی آئی کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، تو اسی پیپر ہم آگے کوشچن رکھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ریاستی جو ادارے ہیں ان کے آگے سرنگو ہونا چھوڑ دیں۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہمیشہ دوسری سیاسی پارٹیوں کو کٹ کر لیتے ہیں، ان کو جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوا۔ اب آپ ہی کے اینالسٹ جو اور وہ لوگ جنہیں
کاغذ دکھائے گئے یا جنہیں بریفنگ دی گئی، وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کے خلاف جو کیس بنا تھا وہ تو ٹھیک تھا ہی نہیں، وہ تو ڈسٹ بن میں پھینکنے کے قابل تھے جو کاغذ ہمیں دیے گئے تھے، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ میں آخر میں پھر سے یہ کہوں گی کہ یہ ہمارا ایک واضح موقف ہے ایز اے شہری آف پاکستان۔ اس وقت آپ نے بھلے ہی مجھے بیورو چیف آج ٹی وی بلایا ہوگا، لیکن ایک پاکستانی شہری، کیونکہ پاکستانی شہری اس وقت کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمارے لیے نہیں لڑے تو ہم خود لڑیں گے، وہ نکلے، اور واقعی یہ پازیٹیو جسچر ہے۔ لیکن دیکھیں پازیٹیو جسچر صرف عوام نے تو نہیں دینا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو بیان، آپ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے طالبان کے خلاف آواز، لوگ پہلے کہتے تھے کہ طالبان خان ہے، نہیں وہ تو پہلے، آپ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب طالبان خان ہیں، ان پر انہوں نے تو باقاعدہ ان کو ٹائٹل دیا تھا۔ اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ طالبانائزیشن، یہ ان کو روکا جائے، ان کو نہ لایا جائے۔ نہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی تو آپ دیکھ لیں نا، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی تو آپ دیکھ لیں، ابھی بھی وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ مراد سعید کی آپ نے بات کی ہے، آئی ایم سوری، میں مراد سعید کو زیادہ سیریس نہیں لیتی ہوں کیونکہ وہ بہت ساری باتیں ایسے بھی کر جاتے ہیں جن کا ان کو نہیں، آپ دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں نا، آپ کی یہاں پہ حکومت ہے اور آپ اس طرح سے جذباتی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل آپ جس کے ساتھ کہتے تھے ہم 1 پیج پہ ہیں، آج آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا۔ میں نے آپ کو ابھی ایک ان کا بیان کوٹ اینڈ کوٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی ان کے الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن ان کا مدعا یہی تھا کہ ہم تو وہی تھے جو آپ ہیں، تو پھر آپ ہم پہ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ بدل گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ان کو خوف آ گیا ہے کہ جو ANP کے ساتھ ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ٹی ٹی پی نے ابھی تک تو پی ٹی آئی پہ حملہ نہیں کیا، ٹی ٹی پی نے نے تو حملہ نہیں کیا، لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو وضاحتیں پیش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ٹائم کم میرے پاس، عنایت صاحب، یہ جو ویسے ٹی ٹی پی نے ان کو تھریٹس تو دی ہے نا؟ نہیں، تھریٹس تو خیر بتے کے حوالے سے وہ تو سب کو دیتے ہیں جو جن کے پاس تھوڑا سا مطلب کیا، لیکن وہ تو بیرسٹر صاحب چونکہ وہ ترجمان ہیں صوبائی حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی نے نہیں کیا۔ کوہارٹ میں بھی 1-2 بلاسٹ ہوئے ہیں، شہزاد آفریدی کے، وہ بھی بتے کا کیس تھا، وہ بھی بتے کا کیس تھا۔ جو تو بھتا کون کر رہا ہے؟ طالبان ہی کر رہے ہیں نا۔ اگر آپ وہ وائس نوٹ اگر سن لیں جو طالبان کا، I don't know، نامعلوم افراد، یہ طالبان اور ٹی ٹی پی میں آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ یہ نہیں، یہ صحیح ہے، میں نے کوشچن کیا بیرسٹر سیف صاحب سے، انہوں نے یہ، بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور طالبان میں فرق ہے، تو یہ جو بتے کے حوالے سے جو بتے کے کارڈز آتے ہیں تو وہ کس کے ہیں؟ پاکستان میں تو اسپلنٹر گروپ ہیں، تو کچھ گروپ جو ہے تو وہ ایک جھنڈے کے نیچے ہیں، کچھ جو ہے تو ان کے ساتھ جو ان کے اندر کے اختلافات ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کے اختلافات ہیں، تو کچھ گروپ باہر ہیں، کچھ ٹی ٹی پی تنظیم، لیکن صرف کوشچن میں ایک بات کر لوں کہ پاکستان میں جتنی میری جرنلزم کی عمر ہے، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ہوتے ہیں، صحیح، بس اس سے زیادہ میں کچھ۔ اچھا، نہیں، یہ جو ٹی ٹی پی جیسا، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتے کی کالز آ رہی ہیں یا بتہ مانگا جا رہا ہے ان سے، شریعت افریدی کی وجہ سے سب کو آ رہی ہیں، مجھے نہیں آئی ہے نا، بتے کے کالز پی ٹی آئی کے جو آن ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی کے بادشاہ سالے جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آ رہی ہیں، ہمارے ایک ایم پی اے صاحب ہے ان کو بھی آ گئی ہیں، تو یہ کون، بہت سے لوگوں کو آ رہی ہیں۔ میں ضیاء بھائی سے پوچھ رہا ہوں، ضیاء بھائی، یہ جو یعنی کالز آ رہی ہے بتے کے حوالے سے، تو یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے آ رہی ہے، طالبان کی طرف سے؟ ڈسون کیا ہوا ہے نا، لیکن ظاہر ہے جب وہ یہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے نا، تو یہ انہی کے کھاتے میں لوگ ڈالیں گے، انہی کے کھاتے میں لوگ ڈالیں وہ کر جو ہے نا۔ ہم پچھلے دنوں چیمبر میں ایک ملاقات تھی، تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ جی یہ بھتے کی کالیں آ رہی ہیں، جی، تو انہوں نے بڑی اچھی سی وضاحت کی، انہوں نے کہا جی ابھی تک بھتے کے حوالے سے کسی نے کمپلینٹ نہیں کیا، البتہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں سے قرض لیے ہوتے ہیں، وہ قرض واپس نہیں کرتے ہیں، تو اس قرض کے نتیجے میں پھر جب ان کو کالیں آنے شروع ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بھتے کی کالیں آ رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں دوسرا، یہ جو عاطف خان والا بھی ہے، عاطف خان کو جو بھتے کی آئی تو ان کو بہرحال ایک کال تو وصول ہوئی ہے نا، پھر ٹی ٹی پی نے کہا کہ جی ہمارے لوگوں نے کی، لیکن انہوں نے کہا ہم جنہوں نے کیا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریس ریلیز ہے اس میں ٹی ٹی پی یہ اس کو ایڈمٹ کر رہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تحریک طالبان کے نام پہ بتہ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو کال کر رہے ہیں، تو اس کا انہوں نے تو یہ اس پریس ریلیز میں اس کی ایڈمیشن تو بہرحال نظر آ رہی ہے نا، لیکن یہ تو یہ سیکیورٹی کے ادارے ہمارے جو ہیں تو ان کو چاہیے، سنگین ہے، دیکھیے بتے کے کالز ہماری کمزوری شو کر رہی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بتے کے کالز جو ہے باقاعدہ اس پہ ایف آئی آرز لوگ درج کرتے ہیں،
آپ کے بادشاہ صالح نے رپورٹ کیا ہوا ہے، سوات میں جو مسلم لیگ نون کا ایم پی ہے اس نے رپورٹ کیا ہے، لکی مروت کے اندر جماعت اسلامی کی تحصیل چیئرمین ہے اس نے رپورٹ کیا ہوا ہے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ رپورٹ درج کی ہوئی ہے کہ ہمیں کالیں آ گئی ہے. اور ٹائم میرے پاس ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ اسی موضوع پہ انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ صاحب آپ کا.